کا علم نہیں ہے، اگلا سیکنڈ مستقبل ہے، صحیح صحیح صحیح، اگلا منٹ مستقبل ہے، واہ 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 واہ، اگلا آر مستقبل ہے، بالکل۔ اگلا ڈے مستقبل کی محبت ہے، اس کی فیملی کی محبت ہے جی کہ قدر کرتے ہیں۔ تو اللہ ان کو پاک ماشاءاللہ لگائے۔ پروفیسر ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کی اکیڈمی میں اور بیٹھنے کوئی کی بڑا جگہ پان نہیں نہیں ہے جی، ہوتی۔ کوئی بڑا پان سر، نہیں ہے آج کل کے دور میں کوئی فی سبیل اللہ نہیں پڑھا رہا سر، کوئی نہیں پڑھا رہا سر، آپ پڑھا رہے ہیں۔ ان کے بچے باہر جگہ ختم ہو جاتی ہے اکیڈمی میں تو باہر بینچ رکھ کے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اللہ اور آج کل کے دور میں اس طرح تربیت کے وہ باپ کی طرح اولاد کی طرح آپ فیس بھی نہیں لیں گے اور بچے کو سبق یاد کرنے پر اس کو کہیں گے 500 روپے انعام بھی ملے گا، اس طرح کا ٹیچر میرا تو نہیں خیال۔ میں پوری پاکستان گھومتا ہوں، دنیا میں یہ جاتا ڈیلیٹ ہوں، کر دیجیے گا مجھے، خدا کا میرے بیٹے ایسا ہی ہوتا ہے، انشاءاللہ یار۔ اس کو پکوڑے اور جلیبیاں بھی کھلا رہے ہیں، ان کو پیزے بھی کھلا رہے ہیں۔ آج اب ماروں گا بڑا گھر جا کے کچھ بتایا تو۔ السلام علیکم جی، میں اپنے استاد محترم جنہوں نے مجھے جو ہے وہ 9th میں پڑھایا ہے جی، اور ابھی میرا بیٹا ان سے پڑھ رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک مشعل راہ ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میرا بیٹا بھی ان سے بہت انسپائر ہے، میں خود بھی بہت انسپائر تھا پہلے بھی اور اب بھی، اور اب ماشاءاللہ سے جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، ایک لائف اسٹائل ہے جس پر مجھے آج بات کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آج جو کلپ لگانا تھا وہ ان کے اپنے سر کے لگانے ہیں، اور وہ انشاءاللہ بھی ہم جائیں گے اندر پارک میں، تو پھر آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مختصر تمہید کے بعد میں ایک کتاب کا خلاصہ آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بہت اٹریکٹ کیا اس کتاب کے اس خلاصے نے، اس کے مرکزی خیال نے۔ وہ قابل ذکر تھی اور بہت اٹریکٹیو تھی۔ تو ایک کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اکیگائی، اور اس کا مختصر جو اس میں خیال پایا گیا، جو اس پہ ایک تمہید پائی گئی، وہ یہ تھا کہ انسان کو اپنے جینے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ہر مومن مسلمان ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کے پاس اس دنیا میں کوئی ایسا اس کا مقصد حیات ہو جس کی ادائیگی کے بعد وہ سرخرو ہو کر اللہ پاک کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ تو اس حوالے سے ایک کتاب، ایک ریفرنس میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، تو کچھ چیزیں میرے پاس ایسی تھیں اس سے ریلیٹڈ، اور کچھ واقعات ایسے تھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر اس کو دونوں کو ملا کے بیان کیا جائے آپ لوگوں کے سامنے تو اور آسانی ہوگی ینگسٹرز کے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، مومن مومنات کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، کہ بعض ٹائم جیسے میں نے اب اپنی زندگی کے اس ایج پہ اور بہت ساری جابز کر کے اور بہت سارا کچھ زندگی میں اچیومنٹ کر کے اور لاسز بھی کر کے سیکھا، لیکن کچھ چیزیں اگر ہم سٹارٹ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کا ڈسکس کریں اور خود کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد حیات حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو سکے۔ تو اس حوالے سے ایک کتاب کا خلاصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کروں کہ میرے سامنے خود سمیت بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بلا مقصد بھی کچھ ایسے کام کیے جو اگر وہ نہ کرتے تو وقت کا بھی ضیاع نہ ہوتا اور پیسے کا بھی ضیاع نہ ہوتا۔ بہرحال ایک کتاب ہے جی، اکیگائی۔ اکیگائی جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جینے کی وجہ۔ اکیگائی دو لفظوں کے ملاپ سے ایک لفظ جو ہے وہ بنا ہے۔ اکی مطلب زندگی اور گائی مطلب مقصد۔ اکیگائی کے حوالے سے جو یہ کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اس میں انہوں نے لکھا جینے کی وجہ یا زندگی کا وہ مقصد جس کے لیے آپ ہر صبح بستر سے اٹھنے کے لیے پرجوش ہوں۔ یہ جاپان کے ایک جزیرے اوکیناوا میں رہنے والے باشندوں کا ایک بھرپور صحت مند زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے۔ اوکیناوا کرۂ ارض کے ان 5 علاقوں میں شامل ہے جو کہ بلو زون قرار دیے گئے ہیں۔ بلو زون علاقوں کے باشندے باقی دنیا کے لوگوں سے زیادہ لمبی، بھرپور اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پر 100 سال سے اوپر زندگی گزارنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ مردوں کی اوسط عمر
87-88 سال اور خواتین کی اوسط عمر 90 سال سے زیادہ ہے۔ مزید برآں اس علاقے کے بوڑھے ترین افراد بھی جسمانی، جذباتی اور عقلی لحاظ سے فعال اور خود مختار ہوتے ہیں۔ محققین نے بعد از تحقیق یہ اندازہ لگایا ہے کہ اوکیناوا کے لوگوں کی صحت مند زندگی کی وجہ ان کی خوراک، فطرت کے قریب وقت گزاری اور ٹراپیکل کلائمیٹ ہے۔ البتہ ان کی زندگی کو محرک اور فعال بنانے کی وجہ اکیگائی ہے، جو کہ ہر شخص کے عقائد، اقدار کے مطابق زندگی گزارنے کا اپنا ذاتی منفرد نصب العین ہے۔ ہر شخص کی اکیگائی اس کی اندرونی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، جو کہ اس کو ایسی ذہنی کیفیت میں لے جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہر فعل آسانی سے ادا ہوتا ہے اور اسے اپنا کام سہل اور خوشگوار لگنے لگتا ہے۔ اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے درج ذیل 4 سوالات کے جوابات۔ سوالات کچھ اس انداز سے، آپ خود تنہائی میں بیٹھیں، پیپر پین لیں اور ایک دفعہ خود سے سوالات کریں اور وہ جوابات تحریر کرتے جائیں۔ اس میں جو بتانے کا مقصد ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے، جس طرح ہم نے سنا ہے، ہم سے کہا گیا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امام علی نے فرمایا ہے کہ انسان کے اندر عالم کبیر چھپا ہے۔ اب انسان اس عالم کبیر کو کبھی خود دیکھنا ہی نہ چاہے یا اپنی زندگی میں ایسی مصروفیات رکھے اور ہمیشہ ایسی تعلیم کی طرف اس کی توجہ ہو، ایسی ملازمت کی طرف توجہ ہو کہ کبھی وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہ کرے، تو یہ اس کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے۔ ان محققین نے جو تحقیق کی اور دنیا میں تحقیق کرنے کے بعد اتنی مشہور کتاب لکھی جس کے مختلف زبانوں میں ترجمے کیے جا رہے ہیں، اور اس تحقیق کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جاپانی اس علاقے کا یہ میتھڈ آف لائف ہے جس وجہ سے وہ کامیاب بھی ہیں، پرسکون بھی ہیں۔ جبکہ بارہا احادیث میں ان تمام علامات کا ذکر کیا گیا ہے، ہماری بار بار توجہ دلائی گئی ہے، لیکن ہم لوگ احادیث پڑھتے ہیں عملی طور پر، میرا خیال ہے میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ عملی طور پر کبھی ہم اس کی توجہ اس انداز سے نہیں کرتے کہ آیا زندگی کے لاہ عمل ہمیں اس طریقے سے بنانا چاہیے، اس حدیث کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے، اپنی زندگی پر اس کو لازم کر لینا چاہیے۔ جب میں یہ تحقیق پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دنیا آج اس کتاب کو ترجمے کر کر کے پڑھ رہی ہے اور سیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ 1400 سال پہلے احادیث میں اس کا بیان واضح ہے۔ الفاظ مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، لیکن دیگر قوموں کی طرح جاپان میں بھی شاید اسلامی کتابوں سے یہ نقطے نکالے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں اس پر عمل درآمد کر رہے ہوں گے، اور مجھ سمیت ساری امت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اور مصروفیات، فرقوں کی تقسیم، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں جو مصروف ہیں، اگر وہ اپنی ذات کو پہچانے تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے لیے بھی بہتری کریں گے اور معاشرہ بھی اور مزید اچھا ہوگا اور مزید بہتری آ سکے۔ بہرحال ان جو 4 انہوں نے علامات بتائیں، ان 4 طریقہ کار اور وہ سوالات جو انسان نے اپنے آپ سے پوچھنے ہیں، ان میں جو پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس کام سے محبت ہے، کس کام کو کرنے کا آپ کا شوق رکھتے ہیں اور جس کو کرنے کے دوران آپ کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ کی اصل چاہت، اصل محبت، آپ کی زندگی میں اصل پسند ناپسند، آپ کے دل اور دماغ وہ کس طرف چاہتا ہے، اس کو سمجھنے کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ دوسرا، کس کام میں آپ مہارت رکھتے ہیں، ایسا کام جن کی صلاحیت میں آپ فطری طور پر وہ صلاحیت آپ میں پائی جاتی۔ تو انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت، اپنے عقائد کو پہچاننے کی ضرورت، اپنے کردار کو پہچاننے کی ضرورت، یہ 1400 سال پہلے ہی تمام اسلامی کتب میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ آپ ایسا کیا کام کر سکتے ہیں، تیسرے نمبر پہ، جس کی دنیا کو ضرورت ہے، یعنی کہ ایسا پیشہ اختیار کیا جائے
جس کی معاشرے کو ضرورت بھی ہو. اور چوتھا اور آخری سوال, اور کون سا ایسا کام ہے جس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں؟ آپ کوئی ایسا پیشہ اختیار کریں جس کا آپ کو مناسب معاوضہ بھی ملتا رہے, ورنہ آپ کی معاشی طور پر کمزور صورتحال, آپ کا کمزور معاشی طور پر رہ جانا اور بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے. اب اگر آپ اور میں سب اس بات پہ توجہ دیں کہ 1400 سال پہلے ہمارے پاس یہ فارمولا موجود تھے, 80% رزق تجارت میں رکھا گیا, اور تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے احکامات دیے گئے, تو انسان تجارت بھی کرتا اور اللہ کی تبلیغ بھی کرتا, اللہ کے پیغام کو بھی لے کے چلتا, اور اس کا مقصد حیات بھی اس کو حاصل ہوتا, اور وہ کسی کی ملازمت میں بھی نہ ہوتا. ان 4 سوالات کو میں یکساں طور پہ لکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, لیکن ان 4 سوالات میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو جس چیز کی آپ کے اندر محبت ہے, چاہت ہے, جس چیز کو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں, اس کی آپ کے اندر فطری طور پر کرنے کی صلاحیت بھی ہو, اور جو آپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اس کام کی دنیا کو ضرورت بھی ہو, اور اس دنیا کی ضرورت کے ساتھ وہ پیشہ یا وہ کام آپ کو کما کے بھی دے سکتا ہوں, کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے آپ کا معاشی طور پر بہتر ہونا بہت ضروری ہے. پیسہ لازم ملزوم ہے آپ کی دنیاوی, آپ کے اخراجات کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے. جس وقت آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے, آپ لکھیں گے, آپ لسٹ بنائیں گے, تو آپ کی ایک سے زیادہ بہت ساری ایسی محبت ہوں گی, بہت ساری ایسی چاہت ہوں گی جو آپ کرنے کا شوق رکھتے ہیں. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنی ذات کی بھی انالیسس کی ہے, میں نے ایک سے زیادہ بہت سارے کام کیے, اور اب اس ایج میں آ کے میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی میں جس چیز کا بہت شوق رکھتا تھا, فار ایگزامپل فارمنگ کا, آپ اگر میرے چینل پہ دیکھیں دوسرے پہ, تو میں فارمنگ بھی کرتا تھا, فارم ہاؤس بھی بنایا, جانور بھی رکھے, جانوروں سے محبت بھی بہت کرتا ہوں, لیکن جانوروں کی دیکھ بھال, ان کے مزاج کو سمجھنا, ان کی خوراک کو سمجھنا, ان کی صفائی, وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی تھی, میں نہیں کر سکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا شوق ہونا اور اس شوق میں آپ کی مہارت ہونا وہ بھی ضروری ہے. اور اگر آپ جس چیز میں مہارت رکھتے ہیں کسی بھی کام میں, تو کیا اس کی دنیا کو ضرورت ہے, اور اگر دنیا کو ضرورت ہے تو کیا آپ کا وہ پیشہ بن سکتا ہے, آپ اس سے پیسے کما سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ اس کی لسٹ بنائیں گے تو کوئی ایک پسند دوسری مہارت سے نہیں ملتی ہوگی, تیسری ضرورت سے نہیں ملتی ہوگی, اور چوتھا وہ پیشہ اختیار کرنے میں مشکل ہوگی. اور جب آپ اپنی شارٹ لسٹ کرتے جائیں گے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز آ جائے گی, وہ احساس آ جائے گا, وہ لوگ آ جائیں گے جو آپ جن سے محبت بھی کرتے ہیں, جن کو ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں, جن کو ساتھ رکھ کے خوش بھی ہیں, جن کے ساتھ رہ کے آپ دنیا میں کوئی اچھا کام بھی کر سکتے ہیں, اس کی دنیا کو ضرورت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسا کاروباری ماحول بنا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کا معاشی ضروریات بھی پوری ہو سکے. تو یہ لسٹ جب آپ بنائیں گے اور اس کو آپ شارٹ لسٹ کریں گے تو ایک فارمولا کھول کے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. مختصر یہ کہ آپ کو زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے لیے ان 4 سوالات کے جوابات کو یکساں ہونا ضروری ہے. تبھی آپ ایک بہاؤ کی کیفیت پا سکتے ہیں جس میں آپ کے افعال آپ سے آسانی سے ادا بھی ہوں, آپ کے وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہو, آپ بوریت کے شکار بھی نہ ہو. ایسا کام ہی آپ کی اکیگائی ہوگا جو جینے کی وجہ, جس کی وجہ سے آپ صبح اٹھنا چاہیں گے اور پرجوش ہوں گے. اس کے علاوہ جب ان لوگوں سے مزید بات کی گئی جو تحقیق کر رہے تھے, ان لوگوں نے, ریسرچرز نے مزید جب ان سے بات کی تو
जापानी हिकमत के 10 असूल उन्होंने बयान किए जिनकी बदौलत ओकी नावा के लोग एक लंबी, सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। हर उम्र में फाल रहें, रिटायरमेंट के बाद रिटायर ना हो, बामकसद काम, माशरे की खिदमत, दूसरे लोगों की मदद करना जारी रखें। जिंदगी को तेज गाम गुजारने के बजाय रफ्तार कम रखें। एक मशहूर मकूला है, आहिस्ता चलकर आप ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। इसलिए अफरा तफरी में वक्त मत गुजारें, बल्कि हर काम को वक्त दें और इसे एंजॉय करें। खाना भूख रख के खाएं, मैदे को 80% से ज्यादा ना भरें। इजाफी खुराक, तहम्मुल, सब्र, अच्छे दोस्त, सच्चाई, सुकून, इत्मीनान, अल्लाह के फैसलों पर साबिर रहना, ये हमारी तमाम अहादीस में बारहा इनका जिक्र है। वो रिसर्चर जो जापान पे जाके या एक मखसूस इलाके में जाके और दुनिया के उन 5 इलाकों में जाके जिनको वो ब्लू जोन कह रहे हैं कि जी लोग इत्मीनान में हैं, सब्र में हैं, सुकून में हैं, मुआशरे की खिदमत भी कर रहे हैं, खुद भी लंबी जिंदगी पा रहे हैं, और उनके एनालिसिस करके वो आज एक किताब छाप के और वो किताब के तर्जुमे लोग पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये दुख हो रहा था कि बारहा हमने अहादीस में पढ़ा, कुरान के तर्जुमे में पढ़ा, और हमने उसको कभी उस अंदाज में अपनी जिंदगी पर उस पर अमल नहीं किया। और आज हम रिसर्चर्स की दूसरी रिसर्च पढ़ के खुश भी हो रहे हैं, मुतमईन भी हो रहे हैं। बल्कि मैं खुद अपनी जात की बात करूंगा कि मैं खुद ये रिसर्च पढ़ के सोच रहा था कि मैंने कौन से फैसले गलत किए हैं, कौन सा मेरा ऐसा शौक था जो मेरा कारोबार नहीं बन सकता था, कौन सी मेरी ऐसी चाहत है जिसको पूरी करने के लिए मैं अच्छे दोस्त अपने इर्द गिर्द रख के मैं ज्यादा खिदमत कर सकता था माशरे की। मैं अपने एनालिसिस करा था ये सारा कुछ पढ़ के। मैंने सोचा ये जरूरी है कि मेरे जूनियर्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि मेरी कोशिश हो और इससे वो कुछ मजीद सीख सके। अपने चेहरे पर ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराहट सजाए रखें। अब ये वो रिसर्चर बता रहे हैं कि जी इनकी जिंदगियों में इन्होंने अपने ऊपर ये लागू कर लिया है कि हमने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी। हम हदीस में पढ़ते हैं कि मुस्कुराना भी सदका जारिया है। मैं आप लोगों को, अगर ये मेरा व्लॉग थोड़ा तवील भी हो जाए, थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि जिस चीज पे दुनिया रिसर्च करके तरक्की कर रही है और हमारी इस्लामी किताबों में भी मौजूद है, हम जिनके कलमा गोए उन्होंने हमें सिखाया भी है, हमने उसके बावजूद भी अपनी जिंदगी में उस पर हम अमल पैरा नहीं हो सके। आज वो ये बता के खुश हैं कि हम इसलिए लंबी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं। हमने ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाए हैं जो हमारे मददगार भी साबित हों और वो हमारी खुशी का भी बाइस। कुदरत के करीब रहें, नेचर के करीब रहें, ये रिसर्च है। और बारहा हमें कुरान पाक में कहा गया, अहादीस में बताया गया कि आपने माहौल को भी साफ रखना है, खुद भी सफाई का ख्याल रखना है, नेचर को पाक साफ रखें, हवा को आलूदा होने से बचाएं, शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारें और तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करें। ये जापानी लोग बता रहे हैं और रिसर्चर लिख रहे हैं, तहकीक करने वाले अब हमें किताबों के तर्जुमे में बता रहे हैं कि शुक्रगुजारी करने से जिंदगी भी लंबी होती है और नेमतों में इजाफा भी होता है। माजी की गलतियों, तलखियों और मुस्तकबिल के खौफ से अपने आप को आजाद करके हाल और मौजूदा लम्हे में जिंदगी गुजारना सीखें। आज मेरे जिन उस्ताद से मेरी बात हुई, बड़ा अच्छा जुमला बोल रहे थे कि आप मुस्तकबिल किसको समझते हैं। मैंने कहा सर मुस्तकबिल, कहते हैं मुस्तकबिल तो अगला लम्हा है, मुस्तकबिल तो अगला मिनट है। तो आपको चाहिए कि आप हर गुजरते लम्हे को और आने वाले लम्हे को अपना मुस्तकबिल समझें और उसमें खुश भी रहना सीखें। अपनी इकिगाई को तलाश करें और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। इन 4 सवालात के जवाब खुद नोट डाउन करें, किसी से मशवरा मत करें। अपनी पसंद नापसंद, अपने दिल और दिमाग के अंदर के फैसले और ऐसे फैसले जिनको करके आप माशरे के लिए भी फायदेमंद हो, अपने लिए भी फायदेमंद हो
اور اپنے گھر والوں اور اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی فائدے مند ہوں. سر آپ جو ہے وہ کیا بتا رہے تھے کہ ایکسرسائز آپ نے ساری زندگی سر نہیں چھوڑی؟ بہت ہی نہیں چھوڑی. جب سے مجھے میں نے لائف کو سمجھا نا کہ ڈپریشن لاسز یہ سارے انسان کو ٹوئے کے اندر لے جاتے ہیں قبر کے اندر. تب سے میں نے سب کو خود کر دیا اور ایکسرسائز کو اور لائف کو پکڑ لیا اور سب سے بڑھ کے قرآن کو اور مسجد کو پکڑ. یعنی کہ میں ون کر دیا سر اللہ کا شکر. اگر آپ ہی میں اللہ کے پاس یعنی کہ اگر آپ کے پاس قرآن ہے اور مسجد کا راستہ ہے سر آتے میں ون ہو گیا. میں نے پاکٹ کی طرف نہیں دیکھنا باؤ جی. اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنی صحت کو وہ بھی ایک شکرانہ ہے سر. وہ رازق نے دینا ہے باؤ جی. وہ تو لکھا وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. وہ مزید اضافہ ہو جائے گا. تھینک یو یار رمضان پتر. اللہ یو یار. شان شکریہ ادا کرو. تھینک یو ویری مچ. یہ بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی. شان یہ آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے سر شکریہ سر. تھینک یو. تو یہی خلوص ہے جی. سر آپ کی خوشبو. علی نظر آئیے ادھر آئیے میرے پاس. آئیے ادھر آئیے. آپ یہ دیکھیں کتنے پیار سے فریش لے کے آیا. سر بہت شکریہ. اور میں رمضان کا بھی شکریہ. آپ کی محبت ہے. آپ سے ساری زندگی سیکھا ہے پڑھا ہے. آپ استاد کی جگہ باپ کی جگہ ہے. اوکے ہو گیا جی ہمارے پھر بھی ادب کے ساتھ. بہت شکریہ. کیسا لگا آخری ورڈ کیسا لگا سر؟ واہ پھر واہ بھی ادب کے ساتھ. سر ہاں یار ویری گڈ. واہ بھائی واہ. آپ کی فیملی کے لیے سر انشاءاللہ. ہاں خیر اللہ یار وہ یار پڑھے جی فریش تو سر آپ یعنی یہ کہ ینگسٹرس کو اور سب لوگوں کو یہ کہتے ہیں میسج یہ ہے کہ ایکسرسائز اور پرانی باتیں آپ نہیں یاد باؤ جی کرنی. میری سن باؤ جی دکھ بات نہیں سن. ہے سر. پہلے ادب. واہ واہ. اگر ادب نہیں ہے ایکسرسائز زیرو. آپ کے سارے خزانے زیرو. اگر ادب نہیں ہے ماں باپ کا یا بڑوں کا یا چھوٹوں کا. ادب پہلے باؤ جی. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو کچھ تحقیق ہے جو کتابوں میں لکھ رہے ہیں اللہ یہی باتیں تھی جو اللہ باؤ نے جی ان کا قرآن میں. تجربہ نہیں ہے یقین کرے نہیں ہے. واہ. میرا ملازم ہے میرا دوست ہے وہ کہتا اگر آپ اور ہم اکٹھے ہو نا دنیا جہان کے فلاسفر اسلاموں کو نکال کے اسلامک فلاسفر زیرو ہے سارے. دیکھو سمجھ نہیں بات. سر آپ کی بات کا بھی تو یہی نچوڑ ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماضی میں مت رہیں. اسے لیسن لے لیں. اس سے لیسن لے لیں لیسن لے لیں بس. اور اس کو آپ مستقبل تک اس کو فالو نہ کریں کہ آپ درد مناتے جا رہے ہیں ماضی کا. تو جو تحقیق کی ہے یہ جو کتاب ہے جی جی لکھا گئی جی جی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ اپنے ماضی میں پاسٹ میں مت رہیں جی ٹھیک ہے. اور مستقبل کی ٹینشن ہاں مت لیں. ٹھیک ہے حال میں رہیں زندہ رہیں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں. یہ ہمارے نبی پاک نے بھی فرمایا. اور جی اس دنیا کو جانا علم نہیں ہے. اگلا سیکنڈ مستقبل ہے. صحیح صحیح صحیح. اگلا منٹ مستقبل ہے. واہ واہ واہ. اگلا آر مستقبل ہے. بالکل. اگلا ڈے مستقبل ہے. بہت جی ہم فیوچر کی بات کر رہے ہیں. مطلب فیوچر 20 سال بعد ہی نہیں ہے اگلا منٹ بھی فیوچر ہے. اتنی لمبی ٹرین کی ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے اپنی سیڑھی کو تو مضبوط کر لیں جو اگلا سیکنڈ اور لمبا آ رہا ہے وہ بھی تو مستقبل. وہ بہت جی آف کورس وہیں سے تو آپ کا سٹارٹ ہونا ہے. اس کو آپ بہت زیادہ گولڈ کر لیں تو گولڈن خود ہی ہوتے ہیں. واہ واہ. دراصل اپنے ویورز کو ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ان کی صحت سلامتی ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. اور 70+ میں 70 یہ جی بھی لوگ ایسے بنا رہے ہیں خود بڑا کیلیپر ہے. کوٹ کے بھرا ہوا بڑا ان کا میرے تجربہ ہے. استاد محترم ہے. یہ بڑا تجربہ ہے ان کا. میرے- میری باتیں میں ان سے سیکھتا ہوں. سر میرے استاد محترم ہے. مان لیا لیکن پھر بھی میں بہت سی باتیں ان سے سیکھتا ہوں. 9th میں جب فیوچر کا نہیں پتا ہوتا آپ کو کوئی پاسٹ کا نہیں پتا ہوتا آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا تو کوئی ایک ایسا استاد آپ کی باپ کی صورت جو آپ کو پڑھا رہا ہے سکھا رہا ہے ان کی صورت میں 9th 10th میں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے انہوں نے سکھایا ہے. اور اگر یہ مجھے نہ پڑھاتے تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ نہیں میری جگہ پھر کوئی اور ہونا تھا. شان یہ آپ کا اپنا اسٹوڈنٹ تھے آپ کا اپنا کیلیپر تو آپ ہی ہمیں سنبھال سکتے تھے. ماشاءاللہ. اور آج میرے بیٹے کو وہ 9th میں پڑھ رہا ہے اس کو بھی یہی پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو بھی 9th میں یہ ان کی محبت ہے پڑھائیں جی. گے. یہ ان کی محبت ہے اس کی فیملی کی محبت ہے جی کہ ادب کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں بچوں کو فیس بلا پڑھا رہے ہیں اور ان کی اکیڈمی میں بیٹھنے کوئی کی بڑا جگہ پان نہیں نہیں ہے جی. ہوتی. کوئی بڑا پان نہیں ہے. آج کل کے دور میں کوئی فیس بلا نہیں پڑھا رہا سر. کوئی نہیں پڑھا رہا سر. آپ پڑھا رہے ہیں ان کے بچے باہر جگہ ختم ہو جاتی ہے اکیڈمی میں تو باہر بینچ رکھ کے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور آج کل کے دور میں اس طرح تربیت کی وہ باپ کی طرح اولاد کی طرح آپ فیس بھی نہیں لیں گے اور بچے کو سبق یاد کرنے پر اس کو کہیں گے 500 روپے انعام بھی ملے گا. اس طرح کا ٹیچر میرا تو نہیں خیال
मैं पूरी पाकिस्तान घूमता हूँ, दुनिया में ये जाता हूँ। डिलीट कर दीजिएगा मुझे नहीं, खुदा का मेरे बेटे ऐसा ही होता है। और शानदार यार उसको पकौड़े और जलेबियां भी खिला रहे हैं, उनको पिज्जे भी खिला रहे अरे हैं। आज अब मारूंगा बड़ा जा रहा है कुछ बताया तो क्या मेरे ऊपर ब्रैकेट्स लगा ब्रैकेट्स लगा दिया है, ये साथ वाले खुशबू वाले लोग मुझे संभाल के रख रहे हैं। हाँ, वाह वाह वाह, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये किताब और अहले बैत मुझे संभाल के रख रहे हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सही फरमाया। और अगर कोई ये कहे कि जी ये लाइफ के अंदर मैं कहता हूँ सब कुछ मौजूद है अहले बैत के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने मकसद हयात को समझ लें और आपको पता हो कि आपका मकसद क्या है, तो आपकी जो सराउंडिंग्स में जो चीज़ें होंगी आप वही रखेंगे जो आपको चाहिए। वो आपको ना डिस्टर्ब करेंगी, बिल्कुल सही, ना वो आपको मेंटल टॉर्चर करेंगी, बिल्कुल सही, ना वो आपको आपके सफ़र में तंग करेंगे, बिल्कुल सही, ना वो आपकी ज़िंदगी में ऐसी पेन लाएंगे, क्योंकि आपने वो लोग, वो दोस्त, वो खुशबू, वो लिबास इख्तियार ही नहीं किया जो आपको पसंद नहीं था। बहुत खूबसूरत बात। अब देखिए खुशबू अहले बैत, जी हाँ, वो तो हमारे लिए मकसद हयात अहले बैत, जी बिल्कुल, हमारे लिए सारा खजाना किताब अकीदा, और शान जी लव यू, थैंक यू लिव लॉन्ग सर, एज वेल एज योर फैमिली, सर, एज वेल योर जनरेशन। सर, थैंक यू वेरी मच।